رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کی الگ الگ انداز میں مختلف فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جن صورتوں کو ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کی وجہ سے ہم اور آپ کسی حد تک اختیار کرتے ہیں، ان میں سورہ کہف بھی ہے۔ سورہ کہف وہ سورت ہے جس کے اندر اہل ایمان کا تفصیل سے تذکرہ ہے، کس طرح سے کچھ نوجوانوں نے اپنے دین پر عمل کرنے کے مقصد سے عام آبادی سے الگ جا کر ایک کوہ اور غار میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت لمبی نیند دی۔ نیند کے درمیان سورج اور دھوپ کو بھی کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے گردش اور روانی عطا فرمائی کہ اس کی تپش ان نوجوانوں پر نہ پڑے اور وہ سکون سے لمبی نیند سوتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا اور ان کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنی لمبی نیند کی گئی، ان سب کو زندہ یعنی دوبارہ بیدار کیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو کتا موجود تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کی لاش انجام کو پہنچ گئی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک بہت لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیند کی حالت میں رکھا۔ اسی طرح ذوالقرنین کا قصہ ہے، دو باغ والوں کا تذکرہ ہے، اور سب سے اہم قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے پاس جا کر علم سیکھنے اور اس کے بعد حضرت خضر کے ذریعے اس پر صبر کا مطالبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر نہ کر پانا، چونکہ جو معاملات پیش آئے وہ بظاہر ایسے منکرات تھے جس پر ایک نبی کا خاموش رہنا ناقابل تصور، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں حضرت خضر نے ان واقعات کے اسباب بیان کیے اور بتایا کہ بہت ساری خوبیوں کے باوجود ہر فرد کی کچھ خوبیاں اور انفرادی امتیازات ہوتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے نبی بنایا، بہت فضیلت دی، اولو العزم من الانبیاء، 5 منتخب نبیوں اور رسولوں میں رکھا، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر کو جو معلومات اس واقعے میں متعلق تینوں سے متعلق دیا وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اور اس طرح یہ احساس دلایا گیا کہ الگ الگ افراد کی الگ الگ خصوصیات اور امتیازات ہو سکتی ہیں۔ ہم سے اور آپ سے، امت مسلمہ سے جب اس سورت کی فضیلت بیان کی گئی تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر ہر جمعے کو اس کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب کوئی بندہ اسے پڑھتا ہے تو پورے ایک ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی روشنی مہیا فرماتے ہیں کہ جس روشنی اور ہدایت کی وجہ سے اسے چیزوں کی معرفت، رہنمائی اور چیزوں کے بارے میں صحیح موقف سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ جو ان آیتوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس کی شروع کی 10 آیتوں اور بعض روایتوں میں اخیر کی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس کی شروع کی 10 یا اخیر کی 10 آیتوں کو پڑھے گا، اگر دجال جیسا فتنہ بھی سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اسے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن یہ بات پہلے عرض کر چکتے ہیں کہ چاہے سورہ فاتحہ ہو، چاہے قل هو اللہ ہو، چاہے سورہ کہف ہو، یا دیگر فضیلت والی آیتیں اور سورتیں ہوں، ہم سے اور آپ سے جب اس کے پڑھنے کا مطالبہ یا خاص موقع پر اس کی کچھ فضیلتیں
یا اس کا اجر و ثواب اور کچھ نفع و نقصان بیان کیا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چند ایسی تعلیمات ہوتی ہیں جس پر عمل پیرا ہونے کی بھی دعوت دی جاتی ہے۔ کسی ایک مجلس میں سورہ کہف کی پوری تفصیل اور تعلیم بیان کرنا ناممکن ہے، لہذا میں آپ حضرات کے سامنے اس سورہ کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھ کر اس کے پیغام اور مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کا عہد کرتا ہوں، اور وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں در حقیقت تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ تو پہلی چیز انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ دوسری چیز یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میں انسان ضرور ہوں لیکن مجھے اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا میرا دوسرا امتیاز کہ اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا مسلمانوں میں جو اللہ سے ملنے، آخرت، اس میں حساب و کتاب اور جنت و دوزخ پر ایمان و یقین رکھتا ہے، یعنی اس جملے کے ذریعے تیسرا مطالبہ کہ کوئی بھی بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخرت پر، وہاں پر حساب و کتاب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان نہ رکھے۔ اور چوتھی چیز اگر کوئی ایمان رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک اعمال کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ انسان ہے، کچھ لغزشیں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، لہذا کم از کم اس کی فکر ہونی چاہیے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، اس لیے کہ اگر شریک کرتا ہے تو حدیث میں ہے مَن مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو دخل النار، وہ دوزخ میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا استحقاق تمام مسلمانوں کو ملے گا، فَهِيَ نَائِلَةٌ لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، لیکن شرط یہ ہے مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ جس کا انتقال ہوتے وقت وہ شرک سے دور رہا ہو۔ تو اب اس آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ قل، آپ یہ 6 تعلیمات، 6 بنیادی باتیں امت مسلمہ کے سامنے بیان کر دیجئے، اور ہم اور آپ اگر ہر ہفتے مضمون سمجھ کر اس سورے کو پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا مطالبہ ہے تو کم از کم اس کی پابندی بھی ضرور ہونی چاہیے کہ اس آخری آیت میں جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ میں ایک بار پھر انہی تعلیمات کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تم جیسا انسان ہوں۔ جس طرح ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، سانس لیتا ہے، اور اپنے آخری ایام میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سانس اور روح اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ اس زندگی میں اس کو اپنی ضروریات کی تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، ضرورت کے وقت تکلیفات سے رنگینہ ہوتا ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر یہ تمام چیزیں فطری اور لازمی ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ تمام صفات تھیں
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے اعلان کا حکم دیا اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا۔ اور ایک عجیب اتفاق، آج امت محمدیہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور انسان ہونے کی نفی کرتا ہے۔ ہم خود قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو عجیب اتفاق کہ آج ہم میں بعض لوگ انسانیت کی نفی کر رہے ہیں، لیکن سورہ انبیاء میں جو مختلف اسباب نبیوں کی نبوت کے نہ ماننے کے لیے بیان کیے گئے، اس میں ایک چیز تھی ہل ھذا الا بشر مثلکم۔ ان کا ایک اعتراض تھا کہ اس نبی کو ہم نبی کیسے مانے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے۔ یعنی سابقہ تمام انبیاء، ان کی امتیں ان پر اعتراض اس لیے کرتی تھی کہ یہ ہم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم جیسے انسانی ضروریات کے محتاج ہیں۔ اور جب یہ چیز قابل اعتراض تھی کہ نبی ہوتا تو آسمان سے کسی فرشتے کو بھیج دیا جاتا، نبی ہوتے تو آسمان سے کوئی ایک دلیل اور ایسی بڑی نشانی لے کے آتے جو عام انسانوں سے منفرد ہوتے، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء کی امتیں انسان ہونے کی بنیاد پر ان کی نبوت پر اعتراض کرتے رہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انسان ہونے کو بطور فخر کے بیان کیا کہ میں انسان ہوں، میری بھی ضرورتیں تمام لوگوں جیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی ہوں، برائیوں سے بچتا ہوں، غلطیوں سے دور رہتا ہوں، اللہ کی ہدایات کا پابند رہتا ہوں، کوئی بھی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ میں کروں قابل تصور ہی نہیں۔ اور یہی وہ دعوت ہے جو کہ ہم کو آپ کو پیغام دیتی ہے کہ جب ایک عظیم انسان سب چیزوں سے دور رہ سکتا ہے تو ہم اور آپ عام انسان کم از کم زیادہ تر برائیوں سے دور رہیں اور اللہ کی زیادہ تر احکام پر عمل کریں، اور پھر اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، توبے کا موقع دے گا۔ اور یہ توبہ اعتراف جرم میں سزا کا استحقاق نہیں، بلکہ یہ توبہ گناہ کی معافی کا ذریعہ، ایک درجہ بلندی اور ایک نیکی کے اجر و ثواب کا بھی ذریعہ ہوگا۔ لہذا پہلی چیز انما انا بشر مثلکم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن عام انسانوں میں کوئی بھی ہو اس کی تمام باتیں تمام لوگوں کے لیے قابل عمل یا واجب العمل نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو کتنا ہی عظیم ہو، انبیاء کے علاوہ ہے، خواہ صحابی ہو، خواہ تابعی ہو، خواہ ائمہ ہو، خواہ اولیاء ہو، خواہ کتنے ہی بڑے بزرگ ہو، انبیاء کی تمام باتیں ماننا ضروری، لیکن انبیاء کے علاوہ کسی اور کی تمام باتیں ماننا ضروری نہیں، بلکہ ہم اور آپ پابند ہیں کہ جائزہ لیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، چیزوں کا شعور دیا ہے، کب بھی کوئی بات کہے تو ہم جائزہ لیں، یہ درست بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلطیوں کا بھی امکان ہے، لہذا جہاں درست نظر آئے وہ قابل عمل، لیکن اگر غلط نظر آئے اور خاص طور پر اگر قرآن اور احادیث کے خلاف نظر آئے تو کبھی بھی وہ قابل توجہ نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی چیز جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے اندر بیان فرمایا یوحا الیہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، انسان ہوں، لیکن تم میں کسی کے پاس وحی نہیں آتی، یہ وحی صرف انبیاء کے پاس آتی تھی اور آئے گی، اور انبیاء کا سلسلہ اب جب ختم ہو گیا تو اب کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس وحی آ سکے۔ لہذا روز قیامت تک قرآن کریم کے بعد اگر کسی کی تمام باتیں ماننا ضروری ہے تو
تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یوحا الیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، یہ آپ کا امتیاز، اور یہ آپ عام انسانوں سے الگ ایک خصوصی امتیاز، اور اس وحی کی دو شکلیں، ایک وہ وحی جو حضرت جبرائیل اللہ کے کلام میں سے حرف بہ حرف لے کر آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے خاص صحابہ کرام کو سنا کر بعد سے لکھواتے، اور اسے بعد میں قرآن کریم کے نام سے ایک 30 پارے اور 114 آیتوں کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ تو وحی کی پہلی شکل وہ قرآن کریم ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود، جس کے ایک ایک لفظ کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی، اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اسے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور جس کے بارے میں اعلان فرما دیا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، کسی بھی طرح اس میں تبدیلی، کسی غلط بات کے آنے کا امکان نہیں۔ تو اس آیت کے اندر وحی کی ایک وہ وحی جو قرآن کریم میں ہے، جس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کا ثواب، ایک ایک مفہوم پر عمل کرنا واجب اور لازم، جس کی تلاوت بھی کی جائے، جس کو سمجھا بھی جائے، جس کی دعوت پر عمل بھی کیا جائے، جس کی دعوت کو لوگوں میں عام بھی کیا جائے، ہم اور آپ سب اس کے مکلف۔ اور وحی کی دوسری قسم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے تھے، کچھ تو قرآن میں آیا جو وحی حقیقی، اور جو کچھ آپ الگ سے بھی بولتے تھے، ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن و دماغ پر القاء ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائی گئی تعلیمات کے مطابق اپنے اقوال، اپنے افعال اور معاملات کے ذریعے ان کی وضاحت فرماتے تھے۔ لہذا حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات، چاہے وہ اقوال و فرمان کی روشنی میں ہو، چاہے اعمال اور معاملات کے سلسلے میں ہو، چاہے مختلف موقعوں پر لوگوں کی تعریف یا خاموشی سے اس کی تعریف کے سلسلے میں ہو، ان تمام چیزوں کو بھی وحی کہا جائے گا، اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوگا، یہ وحی ہے۔ لیکن جس انداز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان احادیث کی سوال ایک ایک لفظ کے اعتبار سے اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، لیکن اس پر بھی عمل کرنے کے ہم اور آپ پابند ہیں۔ تو اس سورے کے آخری آیت کے اندر پہلی چیز انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، دوسری چیز یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، اور وحی میں وحی مطلوع قرآن کریم بھی ہے، اور وحی غیر مطلوع وہ احادیث بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کی اقوال اور تعلیمات کی وضاحت کرتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر کہا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخرت پر، آخرت میں اللہ سے ملنے پر، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینے پر، حساب و کتاب کے بعد اعمال کے حساب سے جنت اور دوزخ کے فیصلے پر ایمان و یقین نہ رکھے۔ اور ایمان و یقین کا مطلب ایک طرف ان حقائق کو تسلیم کرے، اور دوسری طرف اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی لائے۔ اگر ہمیں معلوم کہ آخرت میں اللہ کے حضور سامنے ہوں گے، جب ہمارے اعضاء خود گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا، جب اللہ خود اپنے علم کی وجہ سے سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کیا کر کے گئے، جب فرشتوں کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا ہوگا کہ تم نے کیا کیا کیا، کہیں سے بھی
حساب و کتاب پر، تو ہر گناہ کے وقت، ہر معصیت کے وقت، ہر ظلم و زیادتی کے وقت ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف کہ اللہ کے سامنے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اللہ کے سامنے اس کا بدلہ اسی طرح ملے گا جس طرح ہمارے معاملات تھے۔ تو اب ایک بندہ اگر اس پوری صورت کو نہیں سمجھتا ہے تو کم از کم یرجو لقاء ربی، اللہ سے ملنے کا اگر اسے یقین ہے تو اس کو اپنے ذہنوں میں دوزخ کی وہ ہولناکیاں، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، جنت کی وہ نعمتیں اور رحمتیں جس کو سن کر ایک طرح کا سکون ملتا ہے، ہم کو اور آپ کو اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالنا چاہیے۔ اور اسی لیے اس تیسری چیز کے بعد فوراً کہا گیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اگر نبی کو رسول مانتے ہو، ان کے اوپر آنے والی دونوں قسم کی وحی، ایک وحی قرآنی اور ایک وہ وحی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بیان فرمایا اور احادیث کی کتابوں میں جمع ہے، اس کے مطابق عمل کی پابندی کرتے ہو، تو اب فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، آخرت پر بھی یقین ہے تو اب اپنے اعمال کو نیکی کے راستے پہ ڈال دو، برائیوں سے بچو، گناہوں سے دور رہو، ظلم و زیادتی کو بالکل تیاگ دو، ہر طرح کے حقوق غصب کرنے، کسی کی شان میں گستاخی کرنے، کسی کو کسی انداز میں بھی تکلیف پہنچانا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن نے، احادیث نے جو ظلم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کی ایک بارش کے بقدر زمین چھین لی، ناحق لے لیا، تو وِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو روز قیامت ایک بارش زمین غصب کرنے، دوسرے کے لے لینے کی سزا کیا ہے؟ 7 زمینوں کے اتنا وزنی توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسول کی تعلیمات کو مانتا ہے، آخرت میں جانے پہ یقین رکھتا ہے، تو کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ظلم ہوگا، حق تلفی ہوگی، کسی کے حقوق کے چھیننے کا تصور آ بھی سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لہذا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے تمام نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن جیسا عرض کیا گیا، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، کبھی انجانے میں، کبھی بھول چوک میں، کبھی وقتی جذبات اور کیفیت کی وجہ سے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائے تو معافی مانگے، اور کم از کم وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس سورے کی آخری آیت کے آخری الفاظ وَلَا يُشْرِكْ، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت ٹھہرائے۔ آپ کے پاس جنت میں جانے کا امکان ضرور ہوگا کیونکہ آپ کا نام ہو، آپ کے پاس نبی کی سفارش جیسی ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی ہے کہ جو آپ کو دوزخ سے جنت میں منتقل کرے، دنیا میں کیے گئے اعمال کے حساب سے اسے کہیں زیادہ اجر و ثواب دلوانے کا ذریعہ ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ شرک نہ ہو، کسی بھی انداز میں شرک، دکھاوا، اور یہ دکھاوا اور ریاکاری یہ شرک کی ایک ادنا شے ہے جو دھیرے دھیرے غیر شعوری طور پر انسان کو اللہ کی توحید کے بجائے، اللہ کی رضا اور اخلاص کے بجائے دوسرے راستے پہ ڈال لیتی ہے۔ لہذا آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کم از کم اس عظیم سورت کی آخری آیت کی اہم تعلیمات کو ماننے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے
اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضروریات کے نقطۂ نظر سے ایک انسان تھے۔ فرق یہ تھا کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی جس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب جو قرآن کریم میں ہے جس کی ہم تلاوت بھی کریں، پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور دوسری وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و فرمان اور کردار کو بیان کرتی ہے، جو احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اور ہم اور آپ جب زندگی گزاریں تو تیسری اہم چیز کہ ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اس جواب کے وقت نیک اعمال کام آئیں گے، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، برائیوں سے دور رہیں، اور کم از کم آخری بات شرک ہماری زندگیوں سے ہر طرح سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے، سمجھنے، سمجھانے اور اپنی زندگی میں نافذ و غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔